وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرشيد أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری معزز اور دینی بہنوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے پر ہم پہنچے تھے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر بادشاہوں اور جتنے بھی امیر ہیں ان سبھی کے نام اللہ کے نبی نے دین اسلام کا دعوت دین کی مقصد کی خاطر خطوط لکھے تھے، اور ان سارے خطوط کا، ان سارے دعوات کا جواب مختلف انداز میں رہا. کسی نے قبول فرمایا، کسی نے قبول نہیں فرمایا، کسی نے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ کر اس کا انکار ہی کر دیا پڑھنے سے پہلے ہی، اور کسی نے اس بات کا اقرار تو کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ آخری نبی اور رسول ہیں جن کا ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اقرار نہیں کیا، قبول اسلام میں نہیں شامل ہوئے. اس کے بعد آج ہم معلوم کرنے والے ہیں محرم 7 ہجری میں پیش آنے والی یہ جنگ خیبر. آج ہم پڑھیں گے غزوہ خیبر. غزوہ خیبر 7 ہجری محرم کے مہینے میں پیش آئے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کون ہیں؟ یہود. اگر آپ سبھی کو یاد ہو تو ہم نے یہ بات معلوم کی تھی، 2-3 مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہاں پر اللہ کے نبی کے دشمن کون ہیں؟ ایک تو منافقین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی جماعت بھی تھی. اللہ کی نبی نے ان یہودیوں سے یہ وعدہ کر لیا تھا ہجرت کر کے شروعات میں ہی کہ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں، ہم اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، دونوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا. لیکن یہودیوں کی فطرت میں رکھ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہی ہیں. انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس طرح مسلمانوں کو ستایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغازی دنوں میں ہی ان کو جلاوطن کر دیا، مدینے سے نکال دیا. اب وہ جا کر خیبر بس گئے. خیبر ایک شہر کا نام ہے. خیبر میں جانے کے 2-3 سال بعد انہوں نے ایک ایسا بڑا لشکر تیار کیا، سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمنوں کو جمع کر کے، جس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے، جنگ خندق کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے پڑھا بھی ہے. اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور سارے کے سارے دشمن ہار مان کر بھاگ گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طے کیا، ایک تو مشرکین مکہ سے ہمارا یہ وعدہ ہوا ہے، ہماری یہ صلح ہوئی ہے. صلح میں یہ بات بھی تھی کہ دونوں فریقین میں مکہ مکرمہ کے لوگوں اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے درمیان جنگ 10 سال تک بند رہے گی. یہ ہم دونوں کے درمیان ایک بات طے ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ اب اپنی بات پر قائم رہیں گے، ہم سے اب آگے جو ہے جنگیں نہیں کریں گے، کسی طرح ہم سے آگے جو ہے بحث اور کٹ حجتی نہیں کرنے والے ہیں. اب اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے جو ذمہ داری تھی نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، وہ ذمہ داری بھی ادا کر دی کہ دعوت دین سارے کے سارے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے دعوت کی شکل بھی اختیار کر لی.
اب یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طے کیا کہ ہمارے جو دشمن یہود جو ابھی تک ہماری طاق میں ہیں، ان کی نظر ابھی تک ہمارے مسلمانوں کے اوپر موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ اب ہمارے پاس جو خالی وقت ہے اس وقت کا اب یہاں پر ہم صحیح استعمال کریں. ہماری جتنی بھی طاقت ہے، مال کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، ان ساری صورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اب ہمیں چاہیے کہ ہمارا اب سامنا ان یہودیوں سے ہو. ٹھیک ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہمیں خیبر کے لیے جانا ہے، خیبر نکلنا ہے یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جنگ کرنے کی، جنگ میں شامل ہونے کی، جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے، اس خواب کی حقیقت کے لیے اللہ کے نبی نے سارے کے سارے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو سبھی مسلمان میرے ساتھ آئیں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو بعض مسلمانوں نے بہانہ بنایا کہ ہمارے پاس جو ہے ابھی تیاری نہیں ہوئی، ہم ابھی نہیں آ سکتے، یا پھر جو ہے ہم کمزور ہیں، ہمارے گھر کے کام ہیں، ہمارے گھر والے کو چھوڑ کر ہم نہیں آ سکتے. اس طرح بہت سارے مسلمان جو ہے پیچھے رہ گئے بہانے بنا کر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر افسوس اور مایوسی کے ساتھ واپس آ گئے، تو ان مسلمانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھا وہ ہم نہیں گئے تھے، انہوں نے تو عمرہ ہی نہیں کیا. تو یہ جو مسلمان جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحابہ کے علاوہ، تو وہ مسلمان اس موقع پر کہتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خیبر کی جنگ کے لیے وہی شخص آئے گا جسے واقعتاً جہاد کی خواہش ہے، جو واقعتاً اللہ اور اس کے دین کے لیے لڑنا چاہتا ہو، شہید ہونے کا اس کا ارادہ ہو، وہ اپنی جان سے کھیل کر اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہو، جسے واقعی خواہش ہے وہی آئے، اور جسے مال غنیمت چاہیے اسے چاہیے کہ وہ دور رہ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ اس مرتبہ بھی یہاں پر بھی صرف اور صرف 1400 صحابہ ہی آپ کے ساتھ رہ گئے. بعض مسلمان ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک صحابی کا درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ایک عام مومن جتنا بھی ایمان والا ہو، جتنا بھی نیکوکار اور پاک دامن ہو، جتنا بھی وہ عبادتوں میں فرمانبرداریوں میں آگے ہو، لیکن کافی ساری تعداد، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کی ایمان والوں کی، مومنین کی تعداد مل کر بھی ایک صحابی کا درجہ، ایک صحابی کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف ایک صحابی کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہے. تو یہاں پر بھی خیبر کی جنگ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 صحابہ رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ایک صحابی کو سونپا. ظاہر ہے اب خیبر کے لیے نکل رہے ہیں، دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تب مدینے کو کون سنبھالے گا؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ مدینے کے انتظام کو سنبھالیں. اس کے بعد روانہ ہو گئے. خیبر مدینے سے چند کلومیٹر دور ہے. اس وقت خیبر کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. خیبر دیکھیں 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. اس شہر میں 3 الگ الگ مخصوص اور مشہور مقامات تھے جس کے نام کچھ اس طرح ہیں: نطات، قتیبہ اور شق. اگر اچھے آپ کو نام یاد نہ ہو، کم از کم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ خیبر 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. خیبر شہر میں 3 حصے تھے اور 3 حصے یہ ہیں، اور ہر حصے میں، جتنے بھی 3 حصے میں نے بتائے ہیں، ہر حصے میں قلعے تھے باقاعدہ. خیبر میں کافی سارے لمبے چوڑے قلعے ہوا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حصے میں پہنچے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو یہودیوں کو معلوم ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ فرما لیا. قلعوں کے اندر، بڑے بڑے چوڑے لمبے قلعوں کے اندر وہ جا کر چھپ گئے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بار بار تیر برساتے رہے. کافی دن یہ معاملہ چلا. وہ باہر نہیں آ رہے اور مسلمان جو ہے ابھی قریب نہیں پہنچے قلعے کے، وہ قلعوں کے اندر ہی محفوظ ہیں، اور یہاں پر مسلمان تیر اندازی سے ہی چند دن کام چلا رہے ہیں.
چند دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دن کہا، کل انشاءاللہ ہم فتح کریں گے، کل انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے اب تیر اندازی سے نہیں کام چلے گا، ہم سامنے سے جا کر اب کریں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی، کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ غدن لیعطین الرأیت غدن یحب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ کسی کے ہاتھ میں جھنڈا دینا یعنی کہ یہ بہت بڑی علامت تھی اس زمانے میں، ایک بہت بڑی شان اور مرتبے کی بات تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہا کہ میں اس کے ہاتھ میں فتح عطا کروں گا، یعنی کہ اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہوگی، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے اس شخص کی، اس مخصوص انسان کی یہ خوبی بھی بیان فرمائی، اس شخص کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، سبحان اللہ۔ وَيُحِبُّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے رسول بھی، یعنی کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو پوری رات انصار اور مہاجرین صحابہ نے اسی آرزو میں رات گزاری کہ شاید جھنڈا مجھے مل جائے، شاید جھنڈا اسے مل جائے، شاید فتح کامیابی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ اس صحابی کے ذریعے سے، اس انسان کے ذریعے سے کروا دے، سبحان اللہ۔ رات بھر صحابہ نے اسی بات میں، اسی گفتگو میں رات گزاری۔ بعض نے کہا کہ شاید وہ صحابہ ہوں گے بیعت رضوان والے صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، کسی نے کہا کہ بدری صحابہ ہوں گے، کسی نے کہا یہ سابقین اولین ہوں گے جو سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمائے تھے شروعات کے آغازی دنوں میں مکہ کے، کسی نے کہا کہ وہ صحابہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کثرت سے رہا کرتے ہیں، کسی نے کہا ابو بکر ہوں گے، کسی نے کہا عمر ہوں گے۔ اس طرح کہتے کہتے ہر ایک کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ہر ایک نے ہر ایک مشورے کو سامنے رکھا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آئین علی، علی کہاں ہے؟ تو جواب ملا، فقاصت عیناہ، ان کی آنکھوں میں چبن آ چکی ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے اللہ کے نبی کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا بابرکت مبارک لعاب لگایا اور شفا کی دعا فرمائی۔ خود علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے ذرا برابر اس آنکھ میں پوری زندگی کبھی بھی جو ہے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ لگا اس واقعے کے بعد کہ کس آنکھ میں تکلیف ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، یہ شفا کا عطا کرنا، یہ معجزے کا عطا کرنا، یہ طاقتیں دینا، ان طاقتوں سے نوازنا، یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں۔ یہاں پر اگر بات کوئی خاص ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کاموں کے لیے منتخب فرمایا، انتخاب فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات کی بھی نصیحت فرمائی کہ تم جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، جنگ کرنے کے لیے تو اب ہمیں نکلنا ہی ہے، لیکن تم سب سے آگے رہو گے، جنگ سے پہلے تم انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کریں گے تو جنگ تو کرنا ہی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لِأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کیونکہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، تم نے دعوت دین دی، تمہارے ذریعے سے کوئی کافر، کوئی مشرک مسلمان بن گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، ایک آدمی تمہارے ذریعے سے سدھر جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، خیر لک من حمر النعم، سبحان اللہ، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اس کا انعام، اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، بے حساب اجر و ثواب ہے۔ اس زمانے میں اونٹوں کی بڑی قیمت تھی، جس کے پاس صرف ایک اونٹ بھی ہوتا تو بڑا شان بن جاتا تھا، اس کی بڑی عزت آبرو ہوتی تھی، اس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوں اتنا زیادہ مالدار، اور وہ بھی ان اونٹوں میں اگر سرخ اونٹ ہو تو اور بھی زیادہ مالدار۔
تو اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا یہ جو مالداری ہے، یہ جو ان کی قیمت ہے، ان قیمت کے علاوہ ان سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جن کی کوئی بھی جو ہے قیمت نہیں، جن کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا آج ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم مسلمان مرد اور خواتین برابر ہم دونوں اس ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ دعوتی اور اصلاحی میدان میں ہر کوئی پیچھے ہے، خصوصاً اگر دیکھا جائے تو دعوت کا کام، کسی مسلمان کی اصلاح کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن غیر مسلم کو سدھارنا، اس کے لیے تڑپ پیدا کرنا، اس کائنات سے، ہمارے ماحول سے شرک کو ختم کرنا، یہ تڑپ پیدا کرنا، یہ تڑپ آج ہمارے اندر ذرا برابر نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ محنت کرتے ہیں، یہ محنت اٹھاتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے ذہن میں سے خیال آتا ہے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع مل جائے، ایسی صلاحیت آ جائے، ایسا کچھ ہمارے ساتھ حال ہو کہ ہم سامنے والے کو سدھار سکیں۔ ہماری سہیلیاں ہوتی ہیں جو غیر مسلم ہوتی ہیں، ہمارے بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، نہ ہم انہیں سدھارتے ہیں، نہ ویسی جستجو آج ہمارے اندر ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، زمانہ آگے بڑھ چکا ہے، لیکن ہمارا ذہن آگے نہیں بڑھتا۔ اگر صاف نیت ہو تو ایسے کافی سارے راستے آج اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، جن راستوں کو اپنا کر ہم ان سارے ہمارے جتنے بھی غیر مسلم پڑوسی ہوں، غیر مسلم بھائی بہن ہوں، اسی طرح سہیلیاں ہوں، دوست احباب ہوں، ہر ایک کو سدھار سکتی ہیں۔ ان کا سدھرنا، ان کا انتخاب، ان کا سارا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے، لیکن ذمہ داری ہم پر ضرور عائد ہوگی۔ جو ذمہ داری ہے وہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک کافر، ایک مشرک، ایک غیر مذہب کا انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم کیوں بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم کیوں فلاں کی عبادت کرتے تھے، تم نے میری عبادت کیوں نہیں کی، تو اس وقت ہمیں، یعنی کہ جسے وہ بندہ پہچانتا تھا دنیا میں، جس کے ساتھ رہا کرتا تھا، جس مسلمان کے ساتھ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لائے گا، اس کی گرہبان کو پکڑ لے گا اور اس سے کہے گا، برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے غصے کو، اپنا پورا غصہ اس پر نکالے گا اور کہے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تمہارے ساتھ رہا کرتی تھی ہمیشہ، میں تمہاری سہیلی تھی، میں تمہاری پڑوسی تھی، تم مجھے جانتی تھی، میرے سامنے تم نے یہ ساری عبادتیں کی، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہی قرآن کی نصیحتیں تم نے مجھے کیوں نہیں دی۔ اس طرح ہماری بہنیں جو غیر مذہب کی بہنیں ہیں وہ ہم سے سوال کریں گی قیامت کے دن۔ یہ ذمہ داری ہر ایک کو پوری کرنی ہے۔ اصلاح کے لیے دعوت دین میں آگے بڑھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے نہیں آتا، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ایسا موقع نہیں ملتا، وہ سدھرتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی ہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو ہمیں پوری کرنی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اللہ کے نبی ہی کہا کرتے تھے جنگ سے پہلے کہ سب سے پہلے جتنا بھی بڑا دشمن ہو، دشمن کیسا ہے، پوری کی پوری تیاری کر کے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کہ ایسے دشمن سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ آخری موقع پر، عین موقع پر مسلمان ہو جائے، ہرگز بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہر بار کہ پہلے اسلام کی دعوت دو، کلمہ توحید کی طرف پہلے دعوت دو، اس کے بعد ہی جو ہے جنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی علی رضی اللہ عنہ کو اسی بات کا حکم دیا۔ اپنے نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے جنگی سے پہلے دعوت دی، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور تلوار لے کر سامنے آ گئے، بڑے تکبر کے ساتھ ٹھہرے گئے، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے مقابلے کے لیے ایک صحابی آئے، انہوں نے جنگ کی، اور دشمن کے جماعت سے جو شخص آیا تھا سامنے، مسلمان اور یہودیوں میں سے ایک ایک آدمی آتے گئے اور ایک ایک کو مسلمان یعنی کہ صحابہ قتل کر دیے گئے۔ اس طرح میری بہنوں، خیبر کا جو پہلا حصہ ہے وہ حصہ مسلمانوں نے پار کر لیا اور کافی زیادہ مال غنیمت حاصل کر لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے خیبر کا، یعنی کہ شق، اس کی فتح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ ہے خیبر کا، قتیبہ جس کا نام ہے، اس کی فتح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ حاصل کر لی۔ اب خیبر مکمل
مکمل طور پر اب جو ہے خیبر فتح ہو چکا ہے، یہ مقام، یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اب آ گیا۔ اب جتنے بھی یہود بچے تھے اب انہوں نے ہار مان لی، ہار مان کر موقع کو دیکھ کر، اپنی تعداد کی کمی کو دیکھ کر، اپنی مجبوری لاچاری کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور مسلمانوں کی مدد، جس طرح صحابہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے اندر رعب طاری کر لی، اور انہیں محسوس ہو گیا، انہوں نے یہ احساس کر لیا کہ اب آگے جو ہے ہمارے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہو سکتا، ہماری طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جلاوطنی کا اظہار کر دیا، یعنی کہ اب ہم نے اس خیبر کو پا لیا ہے، فتح کر لیا ہے، اب کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم یہودیوں کو یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جلاوطن ہو کر چلے جاؤ۔ تو میری بہنوں، یہاں پر یہودیوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم ضرور نکلیں گے، اپنے عورتوں، بچوں، ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ سرزمین خیبر سے روانہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس شرط پر کہ تم سبھی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہاں سے چلے جاؤ، اس شرط پر کہ تمہارا جتنا بھی سونا، چاندی، گھوڑے، ہتھیار، ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہماری غنیمت میں آئیں گی، ان ساری چیزوں کو ہمارے حوالے کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ایسا ہی طے ہوا، یہودیوں نے ساری چیزیں عطا کر دیں، چاہے وہ تلوار ہوں، زرہیں ہوں، نیزے ہوں، کمانی ہوں، ساری کی ساری چیزیں، اور واپس چلے گئے۔ لیکن کنانہ، جس کا نام ہے کنانہ، اور اس کا بھائی، ان دونوں نے بدعہدی کی، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ چند مال غنیمت کی چیزیں چھپا لی انہوں نے، ویسے تو وعدے کے مطابق سب کچھ دے کر واپس چلے جانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں دیا اور سب کچھ چھپا کر رکھا، کافی ساری چیزیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر بدعہدی کے لیے ان کی سزا یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد حی بن اخطب کی صاحبزادی جو کنانہ کے نکاح میں تھی، وہ شخص جس نے بدعہدی کی ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، جس کا نام کنانہ ہے، تو کنانہ کی بیوی کون تھی؟ صفیہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ قیدیوں میں شامل ہو کر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، ایک صحابی کا نام آتا ہے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے کر دیا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک صاحبزادی ہیں، ایک سردار کی بیوی ہیں، ایک صاحبزادی، ایک شہزادی ہیں، ایک قبیلے کے سردار کی بیوی ہیں یہ، لہٰذا اللہ کے نبی یہ ہمارے لیے شائن شان نہیں کہ ہم ہمارے پاس رکھیں، آپ ہی ان کو لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ خیبر کی جنگ کے بعد پیش آیا۔ تب یہاں پر خیبر کی جنگ ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، خیبر کی جنگ ختم ہو گئی، سارے کے سارے مال غنیمت کی ساری چیزیں مسلمانوں کے حوالے آ گئیں۔ اس کے بعد اب غور کریں، اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا مہاجرین حبشہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کر کے اپنے مسلمانوں کو، جنہوں نے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے تھے، ان مسلمانوں کو اس نے تحفے تحائف کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا تھا۔ وہ مدینہ پہنچ گئے، اتنے وقت میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ ختم کر لی۔ جب مدینہ پہنچے تو تمام کے تمام حبشہ کے مہاجرین کو دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو اس وقت سے تبھی سے جو ہے حبشہ میں ہی موجود تھے، جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اپنے چچازاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مزید خوش ہو گئے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی، واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی ملاقات کی۔ اتنی خوشی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ اللہ کے نبی نے جعفر رضی اللہ عنہ کو، اگرچہ وہ جنگ خیبر میں شامل نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں مالی غنیمت میں حصہ دیا۔ یہاں پر ایک اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں مدینے میں دوسرے شہر سے، جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔
یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے، غریب صحابی تھے، ان کے پاس کم سے کم تجارت کرنے کے لیے، کسی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا، اور وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی سے مزید تعلیمات حاصل کریں، دین کی نصیحتوں کو سنیں سمجھیں، قرآن کی نصیحتوں کو سمجھیں، مزید دینی تعلیم حاصل کریں، اس لیے وہ مدینے میں ہی موجود تھے اور مسجد نبوی میں موجود تھے۔ مدینے میں بھی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں میری بہنوں، یہ جنگ کب پیش آئی؟ 7 ہجری میں۔ خیبر کی جنگ 7 ہجری میں پیش آئی، اور اسی ہجری میں ہجرت کے 7ویں سال ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ملے، صحابی بنے، اور یہاں سے پوری زندگی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب کتنے سال باقی ہیں؟ 3 یا 4 سال باقی ہیں۔ یہاں پر ہجرت کا 7واں سال ہے، تو مدینے میں اللہ کے نبی پورے 10 سال تھے۔ 11 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، تو اندازہ لگایا جائے تو صرف اور صرف اب 3-4 سال باقی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بات بڑی مشہور ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے 4000 سے زیادہ احادیث کو لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، عمل کیا اور پھیلایا۔ اللہ اکبر! اتنے کم وقت میں انہوں نے وہ کس طرح، کتنی زیادہ صحبت اللہ کے نبی کی انہوں نے اختیار کی ہوگی کہ ہر پل، جب بھی ہر گھڑی اللہ کے نبی زبان سے کوئی بات کہتے تو فوری سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے، فوری اس کو سنتے، دوسروں تک پہنچاتے، عمل کرتے اور لکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ! یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے بھی جاتے تو وہاں بھی پیچھے پیچھے چلے جایا کرتے تھے، یہ عادت بن چکی تھی ان کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے رکو، اے ابو ہریرہ، میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا محبت کا اظہار، اتنی صحبت اختیار کرنا، بس کم وقت ہے، اس کے باوجود اتنے زیادہ اہم کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں۔ اس لیے آج کوئی وقت کا بہانہ نہ بنائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے عبادتوں کے لیے، نمازوں کے لیے، دین کی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ ہرگز بھی آج کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہی 24 گھنٹے عطا کیے، اللہ نے ہمیں بھی وہی 24 گھنٹے عطا کیے۔ ہماری بھی تندرستی ہے، صحت مندی ہے، جوانی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ جب ان کے اندر شوق تھا، وہ سارے کام کر سکتے تھے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، ذمہ داری کا احساس ہو تو ساری کی ساری چیزیں ممکن ہیں۔ بس نیت رکھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر سے نکال دیا یہودیوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ نکلنے وہ تیار نہیں ہے ابھی۔ جب مال غنیمت سارا کا سارا تقسیم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی زمین پر رہنے دیں۔ ہم خیبر میں کافی عرصے سے رہے ہیں، اس لیے یہاں کی جانکاریاں ہمیں زیادہ معلوم ہیں آپ سے۔ یہاں غلہ اناج کب نکلے گا اور یہاں کی پیداوار کیسی ہوگی، اس زمین کی ساری چیزوں کے متعلق زیادہ معلومات ہمیں ہیں، اس لیے آپ اور ہم یہ سودا کر لیں گے کہ آپ ہمیں یہی رہنے دیں، ہم یہاں کا سارا ماحول سنبھالیں گے، اور جو بھی غلہ اناج آئے گا، جو پروفٹ آئے گا، اس کا آدھا پروفٹ ہم آپ کو دے دیں گے۔ ہم آپ کو فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں ایک طرح سے، اور ظاہر ہے ہم اب سے جنگ بھی نہیں کریں گے۔ اب تو جنگ ہو گئی، ہم تو ہار بھی مان چکے ہیں، آپ کی تعداد ہی مسلمانوں کی زیادہ ہے ہم یہودیوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول فرما لیا، وہ وہیں پر رہے۔ ان کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ اس وقت تک وہ کسی نہ کسی طرح بدعہدی کرتے تھے، وعدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، ستاتے ہی رہے۔ آخر کار عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں انہیں جلا وطن کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ یہاں پر دیکھیں میری بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ مال غنیمت مدینہ لے کر آئے تو جتنے بھی مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے آئے مدینے والے صحابہ، انہوں نے اپنے انصاری صحابہ، یعنی کہ مدینے میں موجود جن صحابہ نے ان کی مدد فرمائی تھی، ان صحابہ کو ان مہاجرین صحابہ نے اس مرتبہ مدد فرمائی۔
کہ یہ تو وہ صحابہ تھے جب ہم اکیلے تنہے تنہا اپنے مال، اپنے گھر بار، اپنے شہر کو چھوڑ کر آئے تھے، تو یہی تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے ہماری مدد فرمائی تھی، یہی تو وہ مسلمان تھے ہمارے۔ اب ہمارے پاس جب وقت آیا ہے، جب ہمارے پاس مدد کرنے کا وقت آیا، ساری چیزیں سہولتیں آئی ہیں، اب ہمیں مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ مہاجرین صحابہ جتنے بھی مال غنیمت کا حصہ خیبر کی جنگ کے بعد لے کر آئے تھے، انہوں نے جو ہے اس کو ان کے حوالے کر دیا، انہیں بھی ان میں حصہ دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہمیں پیٹ بھرپور کھجور ملے، یعنی کہ اب جا کر ہمارا دل مطمئن ہوا، اب ہمیں سٹور کرنے کے لیے اور ہر دن کھانے کے لیے بھی جو ہے کھجور بھرپور ہمارے گھر میں ملے۔ اور سارے کے سارے مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے درخت واپس کر دیے، جتنے بھی درخت انہوں نے لیے تھے، صرف کھجور ہی نہیں، ان کے درخت ہی واپس کر دیا۔ اتنا زیادہ مالی غنیمت خیبر کی جنگ سے مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد میری بہنوں ایک واقعہ پیش آیا، وہ کیا ہے کہ جب حالات درست ہو گئے، جب یہ ماحول ہو گیا، جنگ کا ماحول ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ سارا ماحول ٹھنڈا پڑ گیا اور لوگوں کا خوف جاتا رہا، سب کچھ اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا، جنگ کے حالات درست ہو گئے تھے، تو یہود اپنی غداری پر واپس پلٹ آئے اور دوبارہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ میری بہنوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ قتل کی سازش کے لیے انہوں نے کیا راستہ اپنایا؟ یہودیوں کے قبیلے کی ایک عورت، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک زہر آلود بکری تحفے میں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں آئی اس بکری کو قبول فرما لیا، اور جب اللہ کے نبی نے ذرا ایک لقمہ کھایا، چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ ایک زہر آلود بکری ہے جو یہودیوں نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو بلوایا، اس سے دریافت کیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، اگر یہ واقعتاً کوئی بادشاہ ہے، بادشاہت چاہتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے ہم سے، تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اسے مار کر جو ہے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر یہ نبی ہے واقعتاً جس طرح یہ دعویٰ کرتا ہے تو اسے یہ زہر کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا، آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہی ہیں۔ بس کہنے کے تو انہوں نے نصیحت کی باتیں کہہ دی تھیں، لیکن یہود ایسے ہیں کہ وہ ہرگز بھی ایمان نہیں لائے۔ اس یہودی عورت کی بات کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن بعد میں وہی بکری کسی اور صحابی نے کھا لی اور اسی زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، اللہ کے نبی نے اس عورت کو قصاص کے بدلے قتل کرا دیا، یعنی کہ قتل کی سزا قتل ہے اسلام میں، تو جو شخص کسی کا قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ برابر اسے بھی وہی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس طرح میری بہنوں، خیبر کی جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعتاً باعث برکت اور باعث کامیاب ثابت ہوئی، اور اس جنگ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ نکاحوں کے سلسلے میں ہم مزید باتیں کریں گے انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ آج ہم نے مکمل صرف اور صرف ایک ہی ٹاپک پر بحث کی ہے، وہ ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر کب پیش آئی؟ 7 ہجری میں، محرم کے مہینے میں، اور اللہ کے نبی کے، جی جی بس اتنا کافی ہے آج کے لیے۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی جی، سسٹر کہہ رہی ہیں کہ صرف 1 یا آدھا منٹ باقی ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں ورنہ کلاس اینڈ کر دیں گے۔ جی جلدی کریں۔